حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بلا شبہ ایک عظیم فتنہ اور اسلامی مملکت جس طرح کے مسائل اور آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، ایسے نازک وقت میں خلیفہ وقت مولا علی جیسی کارساز اور عسکری و غیر عسکری خصوصیات کی حامل شخصیت کا داغ مفارقت دے جانا امت مسلمہ کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھا۔ عام مسلمانوں کا تاثر یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سانحہ عظیم میں شام کی خلافت و ملوکیت ملوث ہے، لیکن حقائق کچھ اور تھے۔ ابن خلدون اور امام ظاہری اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے نازک وقت پہ خلیفہ وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا کردار مثالی تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت میں شام پر حملہ کر کے پوری اسلامی سلطنت کے بلا شرکت غیر خلیفہ ہو سکتے تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے کمال اعلیٰ ظرفی اور صلح جوئی کا مظاہرہ کیا اور امت مسلمہ کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے شام کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھایا، جس کا خمیازہ انہیں ساری عمر اپنے رفقا کی جانب سے طعنوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے کار فرما عوامل پر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ کے بہت سے تلخ حقائق سامنے آتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس روز امیر معاویہ عمر بن عاص پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ باقی دونوں اصحاب تو کسی طرح سے اس حملے سے بال بال بچ گئے، لیکن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حالات اس بات کی جانب اشارہ دے رہے تھے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ حملہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چلتی آ رہی خاندانی رنجشوں کا شاخسانہ نہ ہو، اور حالات کے مطابق اس کے تانے بانے حضرت امیر معاویہ تک جاتے تھے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سب سے بڑے مخالف امیر معاویہ ہی تھے، اور عام مسلمانوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ امیر معاویہ کی جانب سے ہی کروایا گیا، اور عام مسلمانوں کا یہ شک تب مزید گہرا ہوتا چلا گیا جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ امیر معاویہ اس حملے میں بال بال بچ گئے ہیں، اور عام مسلمانوں میں یہ ایک تاثر عام ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہ حملے حضرت امیر معاویہ کی ایک سازش ہے، کیونکہ وہ خود اس حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں اور زندہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ فرشتہ اور ابن خلدون کے مطابق اس وقت یہی گفتگو عام مسلمانوں کے مابین موضوع بحث رہتی تھی، لیکن اب آپ کو اہل سنت و جماعت اور اہل شیعہ کے مستند تاریخ دانوں کی تحریروں کی روشنی میں اس پورے واقعہ کا پس منظر اور اس کے حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان میں چونکہ خارجیوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور ان میں سے بہت سے خوارجی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر کے علاقوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان کی شکست پر تبادلہ خیال کیا۔ محترم ساتھیوں، یاد رہے کہ جنگ نہروان میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے علیحدگی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج کے ہاتھوں ہی مارے گئے تھے، اور صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے تھے، باقی سب کے سب میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ امام حجازی جوہری، انہی 9 خارجیوں میں سے 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر بیعت کی کہ ہماری شکست اور ذلت کا سبب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ہماری سرپرستی نہ کرنے والے امیر معاویہ اور عمر عاص ہیں۔ چنانچہ اسلام کے ان تینوں رہنماؤں کے قتل پر اتفاق رائے سے راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں حضرت علی المرتضیٰ، امیر معاویہ بن ابو سفیان اور عمر بن عاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نامی
علی مرتضیٰ کو قتل کرنے والے شخص نے حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو قتل کرنے کی ٹھانی اور عمر بن ابو بکر تمیمی نے عمر بن عاص کی شہادت کا ذمہ لیا۔ ان تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ کوفہ میں ایک کتام نامی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل خارجی عورت رہتی تھی، جس کو خارجیوں نے خاص طور پر اس مشن کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ ابن ملجم کو لبھائے اور اس کو تحریک دے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی ادائیں اور اپنا جسم دکھا کر ابن ملجم کو اس کے ارادے کو مستحکم کر دیا اور اسے لالچ دیا کہ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد وہ اس سے شادی کرے گی اور اسے جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 660 سن میں ان تینوں خوارجیوں نے اپنے اپنے منصوبے کے مطابق ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگان دین پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمر بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن عاص اس دن امامت کے لیے تشریف نہیں لائے تھے اور ایک اور شخص ان کا قائم مقام امام مقرر ہوا تھا۔ وہ عمر بن عاص کے دھوکے میں مارا گیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ ابن ملجم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسجد پہنچنے سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھا اور مسجد کے اندر سو رہا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد میں داخل ہو کر ایک اجنبی شخص کو سوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو جگایا اور خود وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کا سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا تو موقع کی تلاش میں موجود مسجد میں پہلے سے موجود شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ مولا علی کے سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ صحیح مسلم المستدرک الحاکم اور اوراق غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کیں اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ علیہ السلام کے بعد ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنا نیا خلیفہ چننے کے لیے وہی مبارک طریقہ اختیار کرو تو تم لوگوں نے ابو بکر، صدیق، عمر اور عثمان کو چننے کے لیے اختیار کیا تھا۔ میں جانشینی اور ملوکیت کے فتنے سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا اور اس کو اتنا ہی زخم لگانا جتنا کہ اس نے مجھ کو لگایا ہے، اور اس پر سختی مت کرنا۔ مکارم الاولیاء جلد اول۔ جس تلوار سے بدبخت ابن ملجم نے حملہ کیا تھا وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اسی لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس زہر کا اثر مولا علی علیہ السلام کے تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ کو نجف کے سرزمین میں دفن کیے گئے۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کا منصوبہ جب مکمل طور پر بے نقاب ہوا تو یہ تاثر دھندلا پڑ گیا کہ امیر معاویہ نے مولا علی علیہ السلام پر حملہ کروایا تھا، اور دوسرا امام حسن علیہ السلام کی صلح جو طبیعت اور امن پسند خصلت کی وجہ سے بھی عام مسلمانوں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہ دی اور مشیت عزدی سمجھ کر اس کو قبول کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد ان کی خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اس کے نتائج کربلا کے دردناک واقعہ پر اختتام پذیر ہوئے۔ حالانکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی قابل ذکر شرائط میں سے ایک جانشین مقرر نہ کرنے کی شرط بھی تھی، اور اس شرط کو بھی امیر معاویہ نے باقی تمام شرائط کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔